بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ہمارے دین اسلام میں کسی نئی بات کو ایجاد کیا تو اس کی بات مردود ہے، اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 15 شعبان کی جو رات ہے، اس بارے میں بعض لوگ ایسی روایات بیان کرتے ہیں جو صحیح روایات کے ساتھ متصادم ہے، ان کا صحیح روایات کے ساتھ تضاد ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی عبادت وغیرہ خاص اس 15 شعبان کی رات کو یا اگلے دن کا روزہ رکھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہر رات ہی آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں۔ تو یہ تو ہر رات ہی اللہ تعالیٰ یہ ندا لگاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، تو آسمان دنیا پر آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اپنے علم، طاقت، قدرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ پھر ایسے لوگ جتنی بھی روایات یا دلائل پیش کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری جو روایات ہیں وہ ان کے عقیدے کے بھی خلاف ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے ترمذی شریف کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک قبیلہ ہے اس کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ تو اس روایت میں یوں بیان ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، تو میں نے سمجھا شاید آپ کسی اور بیوی کے گھر چلے گئے۔ اب ایسے لوگ جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں شب برات کی رات عبادت کی، تو ان سے یہ سوال ہے آپ کا تو یہ نظریہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے؟ یعنی یہ پھر روایت آپ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی عقیدہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں، وگرنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیوں فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر نہیں آ رہے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی میں بھی چلی گئی تو بقیع قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ نظریہ پھر یعنی جو آپ روایت پیش کرتے ہیں یہ تو آپ کے بھی خلاف ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، آپ کا یہ نظریہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، تو پھر یہ والا عقیدہ بھی آپ کا باطل ہے۔ یعنی جو بھی آپ دلیل پیش کرتے ہیں، روایت پیش کرتے ہیں، وہی روایت اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے، لیکن وہ ضعیف روایت سے بھی تمہارا عقیدہ جو ہے تمہارے عقیدے کے اوپر زد آ رہی ہے، تمہارا عقیدہ جو ہے وہ باطل، ان ضعیف روایات کی روشنی میں تمہارا عقیدہ جو ہے باطل ثابت ہو رہا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں لوگوں کے تقدیریں لکھتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، اس رات میں لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے۔ یعنی جتنی باتیں بھی لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا، اور اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیلۃ القدر والی جتنی بھی باتیں ہیں وہ شب برات میں فٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو اہل تشیع ہیں، یہ تو ان لوگوں کی رات ہے، وہ کیا کرتے ہیں شب برات، اس کا نام کیوں رکھا ہے بیزاری کی رات، یعنی وہ اپنا جو معصوم ایک امام جو ان کا ایک باطل نظریہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا امام ایک غار میں چھپا ہوا ہے، غیبت کا زمانہ چل رہا ہے، ویسے وہ غائب ہے اور سارا نظام دنیا کا وہی چلا رہا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو اچھا کہتے ہیں کہ اپنا اس رات جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو وہ رکے پھینکتے ہیں دریا میں اپنے امام کے نام کہ آپ جلدی باہر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ نظریہ ہے کہ امام ہمارا غائب جو ہے وہ غیب جانتا ہے، اور کہتے ہیں جی ہم انہیں رکے پھینکتے ہیں کہ آپ جلدی ظہور کر لیں، جلدی باہر آ جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح وہ جو پانی ہے وہ تو کھیتوں میں چلا جاتا ہے، پاکستان کا پانی تو ایسے دوسرے عراق میں کیسے جائے گا جہاں پر ان کا یہ نظریہ کہ ہمارا امام فلاں غار میں چھپا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسی یعنی جو باتیں ہیں کتاب و سنت میں کوئی ان کا ثبوت نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس رات کو روحیں آتی ہیں، وہ جناب ان کی ساری روحیں جتنے رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، دادا دادی پردادا، وہ حلوے بنا کر لوگ تقسیم کرتے ہیں جی اس رات روحوں نے آنا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ ویسے اپنے ماں باپ کی قبر پر کبھی جا کر دعا نہیں کرتے، اور اس رات وہ جناب اپنا قبرستان جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کی رغبت نہیں دلائی۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ بیری کے پتے توڑ کر وہ جناب وہ کہتے ہیں جی بیری کے پتے پانی میں ڈال لو اور نہا لو اور آپ کے جناب اتنے سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا ہے ایسی باتیں بیان کرنے کا؟ اور کیونکہ گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں اگر وہی اعمال کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا۔ اگر ہم اپنی طرف سے شریعت کے اندر کوئی ایسے اجر و ثواب بیان کرنا شروع کر دیں، بیری کے پتوں سے نہا لیں تو اتنا اجر ملے گا، اس رات جناب قبرستان جائیں، ایسے کریں حلوہ بنا کر لوگوں میں بانٹیں، تو اس طرح کی تو کوئی بات بھی نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ اسلاف سے ثابت ہے، نہ ائمہ اربعہ سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ امور جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہی امور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کی چاند کی 13 تاریخ کا روزہ، 14 تاریخ کا روزہ اور 15 شعبان کا روزہ۔ تو ایام 20 کے روزے سمے کر آپ رکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، البتہ اگر آپ اسے یہ نام دیں کہ شب برات کی رات کی عبادت ہے پھر اگلے دن کا میں نے روزہ رکھا ہے، تو ایسی چیزیں کتاب و سنت سے جو ثابت نہ ہوں، اور جو لوگ ایسے کاموں کی تشہیر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ لوگ میرے حوضے کوثر پر آئیں گے اور ان کے آگے ایک دیوار کر دی جائے گی، میں کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی آ رہے ہیں، تو مجھے کہا جائے گا انہم غیروا، انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، یہ علماء سو تھے آپ کی امت کے، ایسی ایسی باتیں انہوں نے دین میں ایجاد کر دی تھی جن کا کوئی ثبوت نہیں تھا، آپ نے تو وہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی تھی، انہوں نے ایسی ایسی جھوٹی باتیں گاڑ کر آپ کی طرف منسوب کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا جن لوگوں نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، جھوٹ کو میری طرف منسوب کر دیا، سحقاً لمن غیر آبادی، تو ایسے لوگوں کو میرے حوضے کوثر سے دور کر دیا جائے۔ تو بدعتی لوگوں کو حوضے کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا، اور جو بدعتی لوگ ہیں ان سے توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ جو بدعت کو ایجاد کرتا ہے گویا کہ وہ دین اسلام کی عمارت کو گرا رہا ہے، اور جو صاحب بدعت ایسا آدمی جو کسی بدعتی آدمی کی تعظیم کرتا ہے گویا کہ اسلام کے گرانے میں وہ اس کا تعاون کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ایسے امور جو بدعت والے ہیں، بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جو تم اپنے گھروں میں پنکھے لگائے ہیں یا جناب بلب لگائے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، بھئی اسے دین سمے کر نہیں لگایا ہوا۔ بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسباب موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کیے، اور آج اگر کوئی اسے ثواب سمجھ کر کرتا ہے، یہ ساتھ ہے، ثواب سمجھ کر اگر کوئی اسے کرے گا تو وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، اور بدعت کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں انہوں نے بدعت کی دو قسمیں کر دی کہ ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے، حالانکہ جتنے بھی بدعات ہیں وہ ساری کی ساری گمراہی کا اسباب ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی۔ 3 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے آئے، تو ہماری ماں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، بعض کا نفلی روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، اور رات کو آپ عبادت بھی کرتے ہیں اور رات کو سوتے بھی ہیں۔ تو ان میں سے ایک صحابی کہنے لگا کہ میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، اور ایک کہنے لگا میں ساری زندگی روزے رکھوں۔ ایک نے کہا کہ میں کبھی رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے منہ پھیرا، تو ایسا بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بدعت حسنہ تھی، جو اچھے کاموں کا انہوں نے ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ طریقہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو ایسا بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق سارے امور کرنے کی، اور ساری زندگی ہر معاملہ کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جتنے احباب یہ بیان سنے سے زیادہ شیئر بھی کریں، تاکہ جتنے لوگ ایسی خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، علماء سو نے ان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر آنے کی اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات بھی میں کہوں گا، جو بات بھی کسی عالم سے سنیں تو ساتھ اس کا حوالہ بھی مانگیں، اور ساتھ آپ خود تحقیق کریں، یہ خود آپ یعنی مطالعہ کریں کہ واقعتاً یہ بات قرآن میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے، کیا واقعتاً یہ بات حدیث میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو احادیث کو اس کی اصل پیرائے سے، اصل مطالبہ مقاصد سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم صراط مستقیم کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے غالب رہے گا، اور جب تک ہمارے بدن میں جان ہے، اللہ تعالیٰ ہر وہ کام جو سنت سے ثابت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔